هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا يقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما اس آدمی کی طرح، یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو. ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بیع تو سود ہی کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. فمن جاءہ، پھر جس کے پاس آئی، موعظۃ، کوئی نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو دوبارہ ایسا کرے، فاولئک اصحاب النار، تو وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سود کھانے سے لوگوں کو روکا ہے، اور اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو سود کا متبادل ہے اس کا ذکر کیا کہ سود کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یہ ربا اردو میں سود کو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے الربا. ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا. سمجھا یہ جاتا ہے کہ سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں. یعنی اصل مال سے قرض دے کر جو زیادہ لیا جاتا ہے، کسی نے کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا اور بدلے میں جو اسے 1-2 سال کا جو وقت دیا، اس میں 1100 سے 1200 روپیہ جو وصول کیا جاتا ہے، یہ جو اضافی پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ سود کہلاتا ہے. کسی قرض پر بغیر کسی معاوضے کے مہلت بڑھا دینا اور اس کی بنا پر جو پیسے حاصل ہوتے ہیں وہ سود ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو بینکنگ سسٹم ہے
یہ واضح سود پر مبنی ہے۔ بینک میں جو اکاؤنٹ بنوائے جاتے ہیں جس میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ دونوں جو اکاؤنٹ ہیں یہ واضح طور پر سود ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں اگرچہ ظاہراً تو کوئی سود نہیں ہے، یعنی آپ جتنے پیسے رکھواتے ہیں اتنے پیسے ہی وہاں سے لے لیتے ہیں، بظاہر تو کوئی سود نہیں ہے۔ البتہ یہ شخص جو ہے وہ سودی معاملات میں کسی حد تک تعاون ضرور کرتا ہے، یعنی جو اس کے حصے کا سود ہوتا ہے یہ بینک والوں سے لیتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس کے سود کے پیسوں کو جہاں چاہیں استعمال کریں۔ تو اگرچہ اس میں کسی حد تک ظاہری طور پر سود نظر تو نہیں آتا، لیکن باہر صورت یہ آدمی سودی کاروبار میں ایک تعاون ضرور کرتا ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی وہ کتنی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اس بات کو بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ جو بیمہ پالیسی ہوتی ہے، انشورنس، یہ کسی بھی چیز کی ہو یہ بھی واضح سود ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ البتہ عرب علماء نے انسان کی جو اپنی صحت کے حوالے سے انشورنس ہے اس کی کسی حد تک اجازت دی ہے، وہ کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انعامی بانڈ جو ہوتے ہیں یہ بھی سود ہوتے ہیں۔ سود کی ایک صورت ہمارے ہاں جو بہت واضح اور بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ قسطوں میں جو کاروبار کیے جاتے ہیں جس میں نقد اور ادھار میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی واضح سود ہوتا ہے۔ یعنی سب کو پتہ ہے کہ ایک چیز 1000 روپے کی ہے، خریدار کو بھی پتہ ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو جب اسی چیز کی چند قسطیں کی جاتی ہیں تو پھر لینے والے کو بھی علم ہوتا ہے، دینے والے کو بھی ہوتا ہے کہ اصل قیمت سے زیادہ پیسے میں وصول کر رہا ہوں، اور دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اصل قیمت سے زیادہ پیسے میں دے رہا ہوں، ادائیگی کر رہا ہوں، اور یہ جو اصل سے زیادہ قیمت جو ہے یہ سود ہوتی ہے۔ البتہ اگر کسی چیز کی قسطیں بنا لی جائیں اور ان قسطوں میں نقد اور ادھار میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو تو یہ ایک سہولت ہے اور گنجائش ہے، یہ کسی صورت میں سود نہیں ہے۔ البتہ اگر نقد اور ادھار میں فرق ہے تو ایسی صورت میں یہ جو قسطوں پہ پلاٹ ملتے ہیں، قسطوں پہ گاڑیاں ملتی ہیں، اور اسی طریقے سے ان دنوں جو ہماری گورنمنٹ نے جو گھر اسکیم ایک اسکیم لانچ کی اور جس میں وہ گھروں کو بنانے کے لیے جو قرضہ دے رہے ہیں یہ واضح سود ہے، اور اس میں جو سود کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سود کی شرح بہت زیادہ ہو یا صرف 1% ہو یا ½ ہو، 1 روپیہ بھی لینا اور دینا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ سود اور بیع ایک ہی چیز ہے، یعنی جیسے تجارت کے ذریعے مال بڑھتا ہے تو سود کے ذریعے بھی مال بڑھتا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حلال کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا، یہ سب سے پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تجارت میں مال جو ہوتا ہے، جو پروفٹ ہے، وہ کبھی پروفٹ ہے اور کبھی لاس ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ البتہ یہ جو سودی معاملات ہیں اس میں خسارے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی جس نے کسی کو ادھار پیسے دیے اب ہر صورت وہ ادھار تو واپس آئیں گے، لیکن اس ادھار کے ساتھ جو اضافی پیسے ہیں یہ بھی اس کو ملیں گے۔ لہٰذا کاروبار میں اور سودی معاملات میں فرق یہ ہے کہ وہاں منافع طے نہیں ہوتا، البتہ سودی کاروبار میں منافع طے ہوتا ہے،
اور یہ ہر دفعہ منافع ہی حاصل کرنا، بہت سی ایسی تجارت کی صورتیں ہمارے ہاں رائج ہیں جس میں منافع طے ہوتا ہے اور وہ ہر صورت منافع ہونا ہی ہوتا ہے، اس میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ تجارت نہیں ہوتی، یہ سود ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے آدمی کی طرح ہوں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر کے خبطی بنا دیا ہو، کہ بندے کو اپنا ہوش ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس بات کا بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، کبھی تو انسان کو مارتا ہے، یعنی چوکے مارتا ہے اور غصہ دلاتا ہے، جیسا کہ من ہمزات الشیاطین، یعنی میں شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں۔ کبھی یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کو بہکا کر کے حیران چھوڑ دیتا ہے، کبھی یہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے بہت بڑا دکھ دیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور کبھی یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، انسان کے دماغ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے بہت سی باتوں کو بلا دیتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ما انسانی الا الشیطان وانذکر، شیطان نے مجھے بات سے بلا دیا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے نا وہ انسان کے اوپر کئی طرح کے حملے کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک ایسی کوئی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا کہ شیطان یا جن کسی آدمی کے جسم میں داخل ہو اور پھر اس کی زبان میں گفتگو کرے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے عامل جو ہوتے ہیں وہ کسی آدمی کو اس کے اوپر جب وہ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو عام طور پہ جن کی حاضری ہوتی ہے اور وہ پھر جن اس بندے کی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے اور سوال اس سے کیے جاتے ہیں، پھر وہ جوابات دیتا ہے۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا قرآن میں یا کسی حدیث میں اور صحابہ کرام کے ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا جس میں کوئی ایسی صورت ہوئی ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ہاں کیسے ان باتوں کو نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ لوگ اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ جنوں کی بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، اور قرآن نے جن ذریعوں سے یہ جنات ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، اللہ نے وہ ساری صورتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، لیکن یہ صورت کہیں بھی نہ پڑھنے میں آئی اور نہ اس کی ہمیں کوئی دلیل ملی اور نہ کوئی اس کا واقعہ ہوا کہ شیطان کسی آدمی میں داخل ہوا اور اس نے اسی کی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے سابقہ زندگی میں سود کھا لیا، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ جاہلیت میں یہ سود حلال تھا اور لوگ سود کو کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس بندے کے پاس نصیحت آ گئی، آج اسے پتہ چل گیا کہ میں سود کھا رہا ہوں اور سودی کاروبار میں ملوث ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتہا، اسے چاہیے کہ وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پہلے جو اس نے سود کے ذریعے پیسے حاصل کر لیے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں۔ اب وہ بندہ وہ پیسے کھا سکتا ہے جو اس کی سابقہ زندگی میں اس نے سود کے کاروبار کیے تھے، لیکن دوبارہ نہیں کرے گا۔ اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جب سود کی حرمت ایسے نازل نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی سابقہ زندگی میں سود کھا لیے۔ ہمارے ہاں یہ حکم نہیں ہے، ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ اگر آج کسی بندے کو پتہ چل جائے جبکہ اسے پہلے بھی علم تھا، ایک یہ ہے کہ اسے کبھی علم ہی نہیں تھا کہ یہ سود ہے اور وہ کھاتا رہا اور کھلاتا رہا اور وہ کاروبار بھی کرتا رہا، لیکن اگر اس کے سامنے آج واضح ہو جائے کہ میں سودی کاروبار کر رہا تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اس سے باز بھی آ جاتا ہے، تو یہاں یہ صورت نہیں ہے کہ جو سابقہ اس نے مال حاصل کر لیا وہ اسی کا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ جس قدر وہ لوگوں کے پیسے ان کو واپس کر سکتا ہے وہ پیسے واپس کرے۔
اور جو پیسے واپس نہیں کر سکا، یعنی وہ کئی سالوں سے سودی کاروبار کر رہا ہے اور اسے اتنا ان چیزوں کا حساب بھی نہیں ہے، تو اس کی اللہ رب العالمین سے پھر وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو بندہ علم ہونے کے باوجود بھی دوبارہ سودی کاروبار کر لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔